جی بالکل، ابھی جو آپ نے بالکل بتایا، میں اس سے خاطر خواہ مطمئن تو نہیں ہوں، لیکن واضح جواب تو مجھے نہیں ملا۔ پھر ایک لاسٹ سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے۔ نہیں نہیں، ابھی اب وجہ بتائیں کہ اس میں کیا ہے مثلا، اس میں اشکال کیا ہے میرے نہیں میں جواب نے میں؟ جی، کیونکہ میں نے سوال یہ کیا کہ اگر ابوبکر، عثمان، عمر، اگر یہ لوگ ذریعے بھی غلطی کرتے تو کیا یہ لوگ پروفٹ کے ساتھ دفن ہونے کی جرت کر سکتے تھے، یا پروفٹ تو یا ہاں اللہ اس کو برداشت کر ہاں، سکتے تھے؟ دفن کی بات کر وہی رہے ہیں پوچھ آپ رہا نے. ہوں میں۔ دیکھیں بس وہی پوچھ رہا ہوں میں عثمان آپ تو سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون نہیں ہے، عثمان تو یہودیوں کے قبرستان میں مدفون ہے. ہاں مجھے معلوم ہے، وہ مجھے ہاں معلوم ہے، وہ مجھے عثمان تو معلوم وہ ابو بکر اور عمر کہاں پہ مدفون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں اس کے ساتھ مدفون ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر بات آپ کی ہے۔ صحیح ہے، اگر یہ تدفین، دیکھیں عزیزو، یہ ان کی دلیل ہے، جماعت مخالفین کی دلیل ہے کہ دیکھیں ابو بکر کی قبر کہاں ہے، عمر کی قبر کہاں ہے. دیکھیں عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملکیت میں مدفون ہے، ان کا اپنا گھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا اپنا حجرہ ہے. یہ ابو بکر کا حجرہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا حجرہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، انہوں نے زمین خریدا، اس زمین پہ بعد میں انہوں نے مسجد بنایا، اور اسی زمین پہ بعد میں انہوں نے حجرات بنائے تھے، اور وہ ان کی اپنی ملکیت تھی. جب شادی کرتے تھے کسی عورت سے، اس سے پیسے لے کے اس کے لیے گھر نہیں بناتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسے سے انہوں نے گھر بنایا. گھر مختصر تھے، کوئی شاہانہ محل نہیں تھے، مختصر تھے، لیکن یہ ملکیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، یہ ملکیت کس کی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ جو بھی شخص مرتا ہے اس کی میراث اس کی اولاد کو ملتی ہے. عورت کو 1/8 حصہ ملے گا، وائف کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 وائفس ہیں، 9 زوجات ہیں، تو 1/8 کو ایک 1/8 کو 9 حصوں میں تقسیم کریں گے، ہر زوجے کو ملے گا. لیکن اس کے باوجود ازواج کو، شیعہ اور سنی میں یہی ہے کہ ازواج کو جائیداد سے کچھ نہیں ملتا. ایک شخص مرتا ہے، اس کا مکان ہے، مثلا مکان اس کے بیٹوں کو، اس کے بیٹیوں کو جائیں گے، اس کے اولاد کو جائیں گے، اور اس کی زوجہ کو، اس کی وائف کو اس مکان کی قیمت، اولاد کو اس مکان کی قیمت میں سے 1/8 زوجہ کو دینا ہوگا، کیونکہ اس کو جائیداد نہیں مل سکتا زوجہ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جائیداد میں مدفون ہے. قرآن کا حکم ہے کہ ان کی جو جائیداد ہے ان کی اولاد کو جائے. اولاد تو ایک ہی بیٹی ہے بس، تو اور نہ ان کا نہ کوئی بھائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی پہلے سے دنیا سے جا چکے ہیں. تو سب یہ ملکیت کس کی بن گئی؟ زہرا سلام اللہ علیہ کی. اچھا، ابو بکر نے روایت نقل کی کہ یہ تو سب صدقہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس روایت کو ہم نہیں مانتے. اگر مان بھی لیں نا، اگر صدقہ مان لیں، تو وہ صدقہ تو وہ مسلمانوں کے فقراء کا ہے، اس جائیداد پر مسلمانوں کے فقراء کا ہے، کسی اور کی ملکیت نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ مدفون ہیں. یا تو یہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت ہے، یہ مکان جو قرآن کا حکم ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن نے کوئی استثناء نہیں کی. قرآن نے فرمایا کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق میراث سے محروم نہ رکھنا. ان کو، ذکر کو بیٹے کو، بیٹی 2 گنا حصہ ملتے ہیں. تو یہ تو اسلام کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ زہرا کا حق ہے. ابو بکر عمر وہاں پہ مدفون ہے. یہ کوئی انہوں نے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہے کہ ہم آپ کے مکان میں دفن ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ ان کے وارث سے، زہرا سلام اللہ علیہ سے، یا زہرا کے وارثین میں سے ان کے 2 بیٹے ہیں، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، ان سے کسی سے اجازت نہیں لی. ٹھیک ہے نا؟ اگر لوگ کہیں کہ یہ عائشہ کی ملکیت ہے، عائشہ کی ملکیت کب سے بنی ہے؟ میراث سے بنی ہے. میراث سے تو بن نہیں سکتی. اگر میراث کی بات ہے تو یہ تو زہرا کی میراث ہے سلام اللہ علیہ. اگر کہتے ہیں یہ عائشہ کی ملکیت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مکان میں رہتی تھی. مکان میں رہنے سے عورت مکان کا مالک نہیں بن جاتی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر مکان آپ کا ہے، آپ کی وائف وہاں پہ رہتی ہے، وہ مالک نہیں بنتی اس کی. بات صحیح ہے نہیں ہے؟ نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن مالک اور مالک قیادت کی بات پیغمبر نہیں کر ہیں. رہا ہوں میں. نہیں، تو میں یہاں مالک قیادت کی بات نہیں کر رہا تو ہوں. ابو بکر اور عمر سمجھ کو رہا ہوں. دیکھیں، ابو بکر عمر کو وہاں پہ دفن کیا کس جواز کے ساتھ؟ اگر کوئی نہیں، میں وہ حدیث بھی نہیں ہے بول کہ رہا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا
کہ میرے ساتھ ان کو دفن کرو، یہ تو کوئی حدیث ہے نہیں، دکھاؤ ہمیں۔ اگر نہیں، میں یہ یہ بھی نہیں ملکیت ہے، اگر یہ ملکیت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی، تو ان کی رضا یا ان کے ورثاء کی رضا میں دکھاؤ، کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ صدقہ ہے تو یہ مسلمانوں، سب مسلمانوں کا حصہ ہے، تو کس کی اجازت سے وہاں پہ دفن ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کی ملکیت ہے، یہ عائشہ کی ملکیت کس طرح سے بنی ہے؟ میرا میراث کے لحاظ سے تو بن ہی نہیں سکتی کسی وجہ سے بھی، چاہے شیعہ فقہ سے لے لیں، مخالفین کے فقہ سے لے لیں۔ اگر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں عائشہ کو تملیک کیا ہے، یعنی بخشا ہے کہ یہ مکان آپ کا ہے، وہ حدیث میں دکھائیں، وہ حدیث میں دکھائیں۔ میں یہ بھائی جس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، جس چیز کو آپ فضیلت قرار دیں نہیں، اس کی چوری کی دلیل ہے، ان کی سرقت کی دلیل ہے۔ انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کیا ہے، مل کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قبضہ کیا ہے۔ تو اب ہمیں بتائیں کہ ان کی جواز کیا ہے، کس وجہ سے؟ میں مثلا میں کسی مردہ کو لاتا ہوں آپ کے گھر پہ دفن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کوئی جواز تو نہیں چاہیے، آپ کی رضا ہو، آپ کوئی سرٹیفکیٹ دے دیں، کوئی رضا دے دیں۔ میں اس طرح تو نہیں لا سکتا مردے کو، بھائی جنازہ لے کے جائیں موٹا سا 2-3 ادھر دفن کر رہے ہیں آپ کے لیونگ روم میں، آپ کہیں گے کہ بھائی یہ اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید لا تدخلوا بیوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اجازت کے بغیر داخل ہونے کی ممانعت ہے، ادھر جا نہیں سکتا کوئی بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کسی مسلمان کے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے متعلق تو خاص آیت ہے کہ نہیں جا سکتے، تو انہوں نے جانے سے کیا مردہ دفن کیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوکے بھائی، کوئی رد ہے تو ہم سنیں۔